بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ البقرہ رکو نمبر 11 سے لے کے 12 تک ترجمہ ملاحظہ فرمائیں۔ تم فرما دو جو کوئی جبریل کا دشمن ہو تو اس جبریل نے تو تمہارے لیے اللہ کے حکم سے یہ قرآن اتارا، اگلی کتابوں کی تصدیق فرماتا ہوا اور ہدایت اور بشارت مسلمانوں کو۔ جو کوئی دشمن ہو اللہ اور اس کے فرشتوں اور اس کے رسولوں اور جبریل اور میکائیل کا تو اللہ دشمن ہے کافروں کا۔ بے شک ہم نے تمہاری طرف روشن کتابیں اتاری اور ان کے منکر نہ ہوں گے مگر فاسق لوگ۔ اور کیا جب کوئی عہد کرتے ہیں ان میں ایک کافر اور ایک فریق اسے پھینک دیتا ہے، بلکہ ان میں بہتروں کو ایمان نہیں۔ اور جب ان کے پاس تشریف لایا اللہ کے یہاں سے ایک رسول ان کی کتابوں کی تصدیق فرماتا تو کتاب والوں سے ایک گروہ نے اللہ کی کتاب اپنے پیٹھ پیچھے پھینک دی، گویا وہ کچھ علم ہی نہیں رکھتے، اور اس کے پیرو ہوئے جو شیطان پڑھا کرتے تھے حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں۔ اور سلیمان نے کفر نہ کیا، ہاں شیطان کافر ہوئے، لوگوں کو جادو سکھاتے، اور وہ جادو جو بائبل میں دو فرشتوں ہاروت و ماروت پر اترا، اور وہ دونوں کسی کو کچھ نہ سکھاتے جب تک یہ نہ کہہ لیتے کہ ہم تو نری آزمائش میں ہیں۔ تو ان سے سیکھتے وہ جس نے جدائی ڈالی مرد اور اس کی عورت میں، اور اس کے ضرر نہیں پہنچا سکتے کسی کو مگر خدا کے حکم سے۔ وہ سیکھتے ہیں انہیں جو نقصان دے گا نفع نہ دے گا، بے شک انہیں معلوم ہے کہ جس نے یہ سودا لیا آخرت میں اس کا کچھ حصہ نہیں، اور بے شک کیا بری چیز ہے وہ جس کے بدلے میں انہوں نے اپنی جانیں بھی بیچیں۔ کسی طرح انہیں علم ہوتا اگر وہ ایمان لاتے اور پرہیزگاری کرتے تو اللہ کے یہاں کا ثواب بہت اچھا ہے۔ کسی طرح انہیں علم ہوتا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے بارے میں تشریح پڑھتے ہیں۔ یہ لکھا ہے کہ شان نزول یہودیوں کے عالم عبداللہ بن سوریہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ کے پاس آسمان سے کون فرشتہ آتا ہے؟ آپ نے فرمایا جبریل۔ ابن سوریہ نے کہا کہ وہ ہمارا دشمن ہے، کئی مرتبہ ہم سے عداوت کر چکا ہے۔ اگر آپ کے پاس میکائیل آتے تو ہم آپ پر ایمان لے آتے۔ تو یہود کی عداوت جبریل کے ساتھ بے معنی ہے، بلکہ اگر انہیں انصاف ہوتا تو وہ جبریل امین سے محبت کرتے اور ان کے شکر گزار ہوتے کہ وہ ایسی کتاب لائے جس سے ان کی کتابوں کی تصدیق ہوتی ہے، یعنی قرآن پاک سے پہلے جو اللہ تعالیٰ نے کتابیں نازل کی ان پر ذکر ان میں واضح کر۔ آگے حضرت سلیمان علیہ السلام کا بھی ذکر ہے۔ اس کی تشریح کچھ یوں ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں بنی اسرائیل جادو سیکھنے میں مشغول ہوتے تو آپ نے ان کو روکا اور ان کی کتابیں لے کر اپنی کرسی کے نیچے دفن کر دی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات کے بعد شیاطین نے وہ کتابیں نکلوا کر لوگوں سے کہا کہ سلیمان علیہ السلام اسی کے زور سے سلطنت کرتے تھے۔ اور بنی اسرائیل کے علماء نے تو اس کا انکار کر دیا، لیکن اس جادو کو حضرت سلیمان علیہ السلام کا علم بتا کر اس کے سیکھنے پر ٹوٹ پڑے، انبیاء کی کتابیں چھوڑ دیں، حضرت سلیمان علیہ السلام پر ملامت شروع کر دی۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے تک اسی حال میں پڑے رہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضور پر صلی اللہ علیہ وسلم پر حضرت سلیمان علیہ السلام کی برات میں یہ آیت نازل فرمائی، کیونکہ وہ نبی ہیں اور انبیاء کفر سے قطعاً معصوم ہوتے ہیں۔ میں نے آپ کے سامنے سورۃ البقرہ رکوع نمبر 11 سے لے کر 12 تک کا ترجمہ پڑھا۔ اس میں حضرت جبرائیل علیہ السلام کے بارے میں
اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں بیان کیا گیا۔ آپ خود مطالعہ کریں، ترجمہ پڑھیں اور اس کی تشریح وغیرہ پڑھیں۔ تشریح میں واضح طور پر بیان کیا گیا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور دین کو آگے پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔